بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الدروس اللغة العربية لغير ناطقين بها الجزء الأول، هذا درس الثالث۔ تیسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ تیسرا سبق، اس سے پہلے ہم نے کچھ الفاظ اوپر دیکھے تھے۔ الکلمات الجدیدۃ، ٹھیک ہے، یہ نئے لفظ کلمات۔ دیکھا تھا، ہاں، نئے کلمات۔ یہ مرکب توصیفی ہے، اس کو کہیں گے مرکب توصیفی۔ توصیفی۔ کیوں کہیں گے مرکب توصیفی؟ اس لیے کہ یہ موصوف صفت اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی جو موصوف صفت ہو، ٹھیک ہے، موصوف صفت سے مل کر بنا ہو۔ تو موصوف کون ہے؟ موصوف وہ ہے جس کی صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں کلمات ہے، کلمات کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ کیا کلمات ہے؟ کلمات نئے ہیں، نئے نیو ہیں۔ ورڈز ہے نا، نیو ورڈز۔ کلمات نئے ہیں، اس لیے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو کلمات جو ہے یعنی موصوف صفت جو ہے مرکب توصیفی جو بھی ہوگا، چاروں پہلوں کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ چاروں پہلوں سے مراد سمجھ چکے ہوں گے آپ، اعراب، جنس، عدد اور وسعت کے لحاظ سے، یہ چار پہلوں کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ مطابقت ہوگی۔ چاروں حالتوں کے اعتبار سے یا پہلوں کے اعتبار سے مطابقت ہوگی، یعنی یہ واحد ہے۔ جیسے کہ اعرابی حالات سے، اعرابی حالت سے اگر اس پر ایک پیش ہے تو اس پر بھی پیش ہوگی۔ اگر یہ رفع حالت میں ہے تو صفت بھی رفع حالت میں ہوگی، اگر نصبی حالت میں ہے تو دونوں نصبی حالت میں ہوں گے، اگر جری حالت میں ہے تو دونوں جری حالت میں، یہ ہوگی اعرابی حالت، ٹھیک ہے۔ اب جنسی حالت کیا ہے؟ اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، اگر یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم دیکھیں یہاں کلمات جدیدتن ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا، ٹھیک ہے، مؤنث ہوگا تو یہ بھی مؤنث ہوگا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے الکلمات، یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب دوسری چیز، ایک چیز میں اور کہوں گا پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ یہ اگر اعراب اور جنس کے لحاظ سے ہو گیا، اب اس کے بعد ہے عدد۔ عدد کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ یہ واحد ہے تو دونوں واحد ہوں گے، یہ جمع ہے تو دونوں جمع ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے دونوں ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں الکلمات واحد ہے یا جمع ہے؟ جی جمع۔ جمع ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن جدیدتن کیا ہے یہاں پہ؟ واحد ہے۔ واحد ہے، تو یہ بھی تو جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس لیے جمع نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آ جائے، غیر عاقل مطلب فرشتے، جن اور انس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ مان لیجئے جس میں عقل نہیں ہے، تو غیر عاقل کی جمع آ جائے تو وہاں اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث آئے گی، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ جدید جب بھی غیر عاقل کی جمع ہو وہاں اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی۔ واحد۔ آپ کو قرآن میں بڑی بڑی مثالیں ملیں گی ایسی۔ ہو گیا، یہ بھی عدد کے لحاظ سے بھی ہو گیا۔ اب ہے وسعت کے لحاظ سے، تو وہ بھی ہو جائے گی، یعنی اگر یہ ڈیول ہے تو ڈیول ہو جائے گا، اگر یہ جمع ہے تو جمع ہو جائے گا۔ تو یہ چاروں پہلوں کے اعتبار سے اس کی جو ہے مطابقت ہوتی ہے مرکب توصیفی کے اندر، یہ بات ہم یاد رکھیں۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث، تھرڈ لیسن۔ جیسے یہاں پہ بیتن ہے تو ساتھ میں البیتو ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیتن کے معنی جو ہے، بیتن کے معنی ایک گھر،
البیت ایک گھر، ٹھیک ہے. گھر تو اس خاص میں گھر. یاد رکھیے جب بھی تنوین آ جائے تو وہ منصرف اسم، ٹھیک ہے، منصرف اسم ہے. جس کے اوپر بھی تنوین آ جائے وہ منصرف اسم ہے. اگر تنوین کے بغیر ہو تو وہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ منصرف اسم میں لکھ لوں. جس پہ تنوین آئے وہ منصرف، اور جس پہ تنوین نہیں آئے وہ غیر منصرف. اور وہ غیر جب منصرف. بھی ال کے ساتھ کوئی بھی لفظ آ جائے، الف اور لام کے ساتھ جو بھی لفظ شروع میں یعنی آ جائے اس پہ تو آتی ہی نہیں، جیسے یعنی تنوین آتی نہیں. تو ہم نے اس میں بھی پڑھے، کچھ جملے پڑھے ہم نے، جیسے یہاں پہ بیتن ہے نا، بیتن جی مطلب ایک گھر، تو ایک البیت گھر، دا ہاؤس گھر. ہے نا. گھر خاص گھر. کتابن ا بک، اسے الکتاب، خاص بناتا ہے. ہاں الکتاب دا بک، خاص دبو کتاب. خاص قلم کتاب. ایک قلم، قلم پین. القلم ایک خاص دا قلم. پین. ہاں. جمل اونٹ. خوبصورت اونٹ. اونٹ. الجمل دا کیمل. الجمل ہاں خاص اونٹ. القلم مکسور، ٹوٹا ہوا قلم. ٹوٹا ہوا قلم قلم. ٹوٹا. اب ہم نے پڑھا پیچھے مبتدا اور خبر، ہے نا. مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، المبتدا والخبر مرفوعانی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا، دونوں جو ہوں رفع رفع کی ہاں حالت میں ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، رفع کی حالت میں ہوں گے دونوں. تو دونوں ہے نا، ایک تو اور منصرف میں ہے تو منصرف ہوں ایک گے. تو سیدھے ہے. اور منصرف ہوں گے. اس میں یاد رکھیے یہ دونوں جو ہے المبتدا بھی اور خبر بھی مرفوعانی، رفع والی حالت میں ہوں گے دونوں. ماشاءاللہ. آنی جب بھی آئے، الف نون، آنی کی آواز جب بھی آئے اس کا مطلب ہے دو. جی ہاں. یہاں دو سے مراد کیا ہے، خبر اور مبتدا. مبتدا. ٹھیک ہے، تسنیہ ہوگا ہاں نا. بالکل ماشاءاللہ. تسنیہ مثنیٰ جسے ہم کہیں گے، دو. ماشاءاللہ. ڈیول. تو القلم مکسور، کیا بن گیا، قلم ٹوٹا ہے، قلم ٹوٹا ہے ٹوٹا نا. ہوا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. ہاں مبتدا اور خبر مل کر، مبتدا باب اور خبر مفتوح، دروازہ کھلا ہے. ماشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں ترجمہ بھی کیجئے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. الباب نیکسٹ. مفتوح. الولد جالس والمدرس واقف. لڑکا بیٹھا ہے اور استاد نہ لڑکا بیٹھا ہے اور استاد واقف کھڑا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن. لڑکا بیٹھا ہے اور نہیں، مدرس لڑکا کھڑا ہے. بیٹھا ہے. ماشاءاللہ، بہت معرفہ، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ آ جائے گی. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، یعنی دو اسما ہے یہاں پہ. یعنی جب بھی دو اسما اور دو جملوں کو جوڑے، واو جوڑے، تو یہ مطلب ایک عطف ہوگا اور دوسرا معطوف الیہ ہوگا. بخش ذرا. واو عطف کیا ہوتا ہے، دیکھیے اس کا ایک سرہ جو ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھیں اس میں یاد رکھیے کہ جیسے جو دو جملوں کو جوڑے، دو جملوں کو جوڑے آپس میں جوڑ لگا دے، واو سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی واو سے پہلے والا جو جملہ ہے اسے معطوف علیہ کہیں گے، اور واو کے بعد جو ہے وہ معطوف. ٹھیک ہے. تو اس جملہ کو معطوف، جملہ معطوفہ کہیں گے. کیا کہیں گے، یہ جملہ جو ہوگا عطف معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے، جیسے الولد جالس والمدرس واقف. والمدرس واقف. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ معطوفہ. الکتاب جدید والقلم قدیم. کتاب نئی ہے اور قلم پرانا. الکتاب ماشاءاللہ، جدید. کتاب نئی ہے اور قلم پرانے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. ماشاءاللہ. لیکن یہ مبتدا اور خبر، دونوں مبتدا اور خبر، لیکن بیچ میں حرف عطف ہے، اور دونوں یعنی معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا. یہ جملہ ماتو پہ ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. نیکسٹ. جملہ الحمار صغیر
वल-हिसान कबीरुन, बता दीजिए जो माना इसका। الحمار صغير हाँ, والحصان वल-हिसान كبير. कबीर, क्या माना हो गया? गधा छोटा है और घोड़ा बड़ा माशाल्लाह, है. घोड़ा जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह। सगीरुन होता है छोटा, माशाल्लाह अलिसानु छोटा, अलिसानु और कबीरुन कबीरुन होता है बड़ा, इसकी जिद है, छोटा बड़ा, ठीक है, जिद है इसकी, माशाल्लाह। अगला जुमला है अल कुर्सिय्यु मकसूरुन, ये सिंपल जुमला है, अल कुर्सी क्या है माना इसका? कुर्सी टूटी कुर्सिय्यु हुई है मकसूर, कुर्सी हाँ, अल है. कुर्सी माशाल्लाह, कुर्सी टूटी हुई है, माशाल्लाह। ये इसमें दो जुमले हैं, मकसूर दो आसमा इसमें, जैसे मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गया, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया, माशाल्लाह। नेक्स्ट, अल मिंदीलु वसिखुन, वसिखुन मतलब मेला, गंदा, और रुमाल, ये जुमला इस्मिया है हाँ जुमला इस्मिया है, बहुत अच्छा। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया हो गया, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर। अल मिंदीलु वसिखुन, रुमाल गंदा है, माशाल्लाह। नेक्स्ट, अल माउ बारिदुन, मा के माना पानी, बारिदुन ठंडा, क्या हो गया? पानी ठंडा है. माशाल्लाह, पानी ठंडा है। अलमाउ बारिदुन अल ठंडा है कमरु जमीलुन, कमर अलमाउ चांद, जमीलुन बारिदुन खूबसूरत, खूबसूरत कमर क्या माने माना? कमरुन चांद हो गया, अल कमर चांद खूबसूरत है. जज़ाकिल्लाह, माशाल्लाह, चांद खूबसूरत है, माशाल्लाह। ये जुमले छोटे छोटे हैं, इनको याद रखेंगे हम। नेक्स्ट, अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बईदुन, करीब बईद दोनों आप समझ चुके होंगे, पीछे बताया मैंने, हाजा जालिका के मुतल्लिक। अलबैतु कदीबुन, करीबुन, करीबुन, असलम अलबैतु साहब नहीं है, घर नजदीक है और मस्जिद दूर है। मस्जिद दूर है. और मस्जिद दूर है, माशाल्लाह, ये जज़ाकल्लाह, यह जुमला मातूफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए एनालिसिस साथ साथ में करें हम, ताकि याद रहे बस। अल हजरु सकीलुन वल वरक़ु खफीफुन, सकील के माना है भारी, ठीक है, वजनदार, और खफीफ का अपोजिट है, मुतजाद लफ्ज है, जिद हल्का। लफ्ज है, हल्का। क्या होगा? पत्थर भारी पत्थर और भारी है और वरक हल्का है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, पत्थर भारी है और वर्क हल्का है, हल्का है। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट, अल्लबनु हारुन, बीकॉम बीटीडी, माशाल्लाह। आप भी कह सकते, दूध गर्म है। दूध गर्म है। अल हजरु सकीलुन वल वरका वरकु वल वरक़ु खफीफुन, खफीफ खफीफ खफीफुन खफीफ थोड़ा मिट खफीफ गया है, हाँ ठीक है अब ठीक है। अच्छा, अल्लाह माशाल्लाह। बनु हारुन लबनु हारुन, अल्लाह हार मतलब हारुन हॉट, गरम, गरम है दूध गर्म है. जी माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह, दूध गरम है। अल कमीसु नजीफुन, नजीफ मतलब साफ, साफ साफ साफ, पाकीज़ा, कमीसु नजीफुन कमीज कमीज साफ है. पाकिज़ा की कमीज कमीज साफ है, पाक सुथरा है, माशाल्लाह। अल साफ कमीसु नजीफुन, कमीज पाक है, माशाल्लाह। चलिए तमारीन कर लेंगे हम, बस एक कर लेंगे फिर एंड कर लेंगे यहाँ पे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जो है सही पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, खास और प्रोग्राम हमारे लिए आखिरत का तोशाक बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू, फी अमान।